یہ جو سلامتی ہے اس کی کئی اقسام ہیں۔ یہ دین جو سلامتی ہمیں دیتا ہے، سلامتی کی طرف بلاتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے، شرک سے، کفر سے سلامتی کا پیغام دے کے اللہ کی توحید اور نیکی اور پارسائی کا یہ اسلام یہ دنیا کو پیغام دیتا ہے۔ انسان کے عقل اور شعور کو قائم دائم اور سلامت رکھنے کے لیے ہر قسم کا نشہ اور ہر قسم کی نقصان دہ چیز کو اللہ کے دین نے حرام قرار دے دیا، اور اسی طریقے سے انسانوں کی عزت، انسانوں کی آبرو اور انسانوں کا مال اور انسانوں کا جان، اس کی سلامتی کے لیے شریعت نے ہدایات اور ماحول اور پھر اس کے بعد یہ قانون حدود اور تعزیرات کے ذریعے انسانوں کو یہ سلامتی عطا کی ہے۔ اور قیامت کے دن کی جو سلامتی ہے یہ جہنم سے سلامتی کا پیغام یہ قرآن مجید دیتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستوں کی سلامتی کے بارے میں ایک پیغام دیا ہے کہ رستوں کی سلامتی کس طریقے سے ممکن ہے۔ حضرات، یہ جو رستے جب سلامت ہوں، جب یہ محفوظ ہوں اور ان میں کسی قسم کی چوری، ڈکیتی اور اغوا اور اسی طریقے سے لوگوں کا مال اور جان چھین لینا جب یہ نہ ہو، اس ملک میں امن، سکون اور چین ہوتا ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے جن رستوں میں سلامتی ہو، جن راہوں پہ سلامتی ہو، جن رستوں میں کسی کی عزت کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، کسی کی عزت کو لوٹ نہ سکے، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، وہ رستے یہ دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بنتے ہیں۔ اور جن رستوں میں سلامتی نہ ہو، وہاں عزتیں سلامت نہیں ہوتی، مال سلامت نہیں ہوتا، جان سلامت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ایک علاقے کا مال دوسرے علاقے میں کوئی کسی قسم کی ترسیل اور کھانے اور پینے اور دیگر چیزیں بھی وہ دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتی اگر رستے محفوظ نہ ہوں۔ شریعت نے رستوں کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو رستہ ہے، یہ جسے راہ ہم گلیاں کہتے ہیں، گلیاں، سڑکیں، کوچے جو بھی ہیں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کی شریعت نے اس بارے میں بھی ہدایات فرمائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الطریق سبعۃ اذرع، فرمایا جو رستہ ہے گلی، یہ کم از کم بھی کسی جگہ یہ چوڑائی جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے 10.5 فٹ سے کم کوئی گلی مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں، آپ ہندوؤں کے علاقے، پرانے شہر دیکھیں، گلیاں تنگ، تاریک ایسے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اسلام سمجھتا ہے ایک مرد اگر اپنی کسی ماں بہن یا عزت کے ساتھ جا رہا ہے اور دوسرا مرد بھی اپنی عزت کے ساتھ آ رہا ہے تو دونوں کے لیے رستہ جو ہے یہ برابر ملنا چاہیے۔ کوئی گلی بھی جو ہے 10.5 فٹ سے کم بنانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ بات لوگوں کو پہلے سمجھ نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ کم از کم جو گلی ہے یہ 10.5 فٹ ہو، اگر ہو ایک مرد اپنے ساتھ عورت اور دوسرا مرد اپنے ساتھ عورت جو ہے آرام سے گزر سکتے ہیں۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور رستے میں جو کسی قسم کی جو تکلیف دہ چیز اگر کوئی پائی جاتی ہے، کوئی گندگی ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی شیشہ ہے، کوئی چبھنے والی چیز ہے، کوئی انسان جس سے گر سکتا ہے ٹھوکر لگ کے، ایسی چیزوں کو اگر کوئی مسلمان صاف کرتا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَكَ صَدَقَةٌ، اللہ کے نزدیک یہ بھی اس مسلمان کا صدقہ لکھا جائے گا جو مسلمان رستے سے ایسی چیز کو ہٹاتا ہے جس سے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ صدقہ ہے کہ رستے صاف رکھے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تم سے پہلے کی بات ہے، کسی نبی کا ایک امتی تھا، یہ رستے میں سے گزر رہا تھا۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی تھی، یہ ٹہنی کانٹے دار وہ درخت تھا، اس کی ٹہنی عین رستے کے درمیان آتی تھی، آتے جاتے لوگوں کے ساتھ وہ اڑس جاتی اور لوگوں کے کپڑے، آنکھیں، جسم کو وہ ایسے تنگ کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ٹھہر گیا، اس نے کہا کہ یہ ٹہنی جو تنگ کرتی ہے انسانوں کو، کیوں نہ اس کو پرے کر دیا جائے۔ کہنے لگا وہ آدمی، اللہ کی قسم میں اس ٹہنی کو لازمی طور پہ پرے کر کے تاکہ مسلمان گزریں تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے معراج کیا نا، معراج پہ گیا، میں نے وہاں جنت دیکھی، فرمایا میں نے اس بندے کو بھی جنت کے اندر دیکھا، وہ جنت کے ایک درخت کے نیچے ٹہر رہا تھا، وہ آدمی جس نے رستے کو صاف رکھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے رستے لوگ صاف نہیں رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک عجیب بات فرمایا لوگو 3 قسم کی لعنت والے کاموں سے بچ جاؤ۔ وہ 3 قسم کے لعنت والے کام کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں پہلا یہ ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی انسان کسی ایسی جگہ پہ پیشاب پخانہ کر دیتا ہے جو صاف پانی ہے، وہ ٹیوب ویل کا پانی ہو، وہ نہر کا پانی ہو، یا کسی جگہ وہ علاقے، جن علاقوں میں پانی بس آسمانی بارش سے پانی تھوڑا بہت جمع ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنت والا کام ہے اگر کوئی ان کے کنارے پہ آ کے پیشاب پخانہ یا ان میں ڈالتا ہے پیشاب پخانہ۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ بات کرنے والی نہیں۔ ہمارے ہاں تو وہ لوگ جو سوئمنگ پولوں میں جاتے ہیں اکثر وہ پیشاب کرتے ہی جا کے اندر ہیں سوئمنگ پول کے اندر۔ مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ میں نے بھی وہاں ہی پیشاب کر دیا اور اسی میں نہاتے ہیں اور پھر اسی کا وہی پانی منہ کے اندر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنت والا کام ہے۔ دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جگہ کو سایہ دار اگر درخت ہے، عربوں کے اندر چونکہ سایہ دار درخت کی بڑی قلت ہوتی ہے، درخت ہی کم ہیں اور پھر سایہ دار، کئی دفعہ مسافر کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی لعنتی انسان کا کام ہے کہ سایہ دار درخت کے نیچے وہ پیشاب وغیرہ بول کرتے اس میں۔ اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ہے والذی یتخلی فی الطریق، اور وہ انسان جو رستے کے اندر پیشاب پخانہ کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں لوگ پہلے بچوں کو گلیوں کے اندر ہی بٹھا دیا کرتے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا، تعلیم ہی نہیں تھی کہ گلی کے اندر بچوں کو بٹھانا ہے نہیں بٹھانا ہے۔ گلیوں کے اندر پیشاب، جتنی قسم کی گندگی ہوتی ہے گھر سے جھاڑو پھیرتے وہ سارے گلی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنتی لوگوں کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو مسلمانوں کے رستے کے بارے میں مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، رستے کے بارے میں ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت علیہم لعنتہم، فرمایا تمام گزرنے والے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہمارے بازاروں میں کس طریقے سے لوگوں نے، ایک چھوٹی سی 6 فٹ کی دکان ہے اور 6 فٹ اس نے آگے وہ بڑھائی ہوئی ہے دکان، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں۔ وہ 20 فٹ کا بازار ہے اور ایسے لگتا ہے گزرتے وقت جیسے 5 فٹ کا بازار ہے، اور باقی سارے کا سارا جو ہے آگے ریڑھیوں کے ذریعے اور آگے پھر دیگر پھٹے اور تختوں کے ذریعے لوگوں کی گزرگاہوں کو تنگ کرنا۔
اللہ کی قسم یہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لعنت ہے ان انسانوں کے اوپر. وہ سمجھتے ہیں شاید اس کے بغیر گزارا ہی نہیں, وہ سمجھتے ہیں شاید اس کے بغیر رزق ہی شاید نہیں ملے گا. مسلمانوں کے بازار پوری کائنات میں سب سے صاف اگر بازار ہوتا ہے وہ مسلمان کا بازار ہوتا ہے, جس میں کوئی کیل تک, کوئی اینٹ کو روڑا تک بھی جو تک نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہاں سے گزرنے والا مسلمان اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیتا ہے. کسی مسلمان کو اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ ٹکرائے اور وہ گر پڑے. یہ مسلمانوں کے بازار ایسے ہونے چاہیے. ہمارے بازاروں کو دیکھیں, اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ لگتا ہی نہیں مسلمانوں کے بازار ہیں, یا یہ لگتا ہی نہیں کہ ان بازاروں کے ماننے والے جو ہیں, رہنے والے, یہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں. ان کو نہیں پتا اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے. بازاروں کے اندر سے گزرتے تو لگتا ہی نہیں. یہ ارائنا والی گلی میں دیکھ لیں یہ کیا ہے, دال بازار میں دیکھ لیں کیا ہے, یہ نکا چونک, جو بھی بازار ہیں ہر بازار کے اندر یہ ہے کہ دکانیں آگے بڑھائی ہوئی ہیں. اور کئی لوگوں نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ دکان کے آگے کسی کو پھٹا زمین کے اوپر لگوا کے سڑک کے اوپر اس پھٹے کے پیسے لیتے ہیں, جو سراسر حرام ہے, جو سراسر حرام ہے. اس لیے کہ وہ جس زمین کا کرایہ لے رہا ہے یہ زمین اس کی ہے نہیں. کرایہ وہ انسان اس زمین کا لے سکتا ہے جو اس کی اپنی زمین ہے, جو اس نے اس دکان کرائے پہ لی ہوئی ہے. اس کا اگر دکان کسی کو آدھی دیتا ہے یا کچھ حصہ دیتا ہے اس کا کرایہ تو لے سکتا ہے. سڑک تو جو ہے یہ عوام کی سڑک ہے, عوام کی سڑک جو ہے اس سے کوئی انسان اگر کرایہ پھٹا آگے لگوا کے لیتا ہے, اللہ کی قسم 100% یہ حرام کھانے والی بات. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ خاص طور پہ یہ ہے اللہ کی لعنت بھی ان انسانوں کے اوپر ہے جو اس قسم کی